بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر بشارت ہوں اور آج ہم حاضر ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ، جو کہ ہے فلسفی، آئیڈیالوجی اور تھیوری میں کیا فرق ہے۔ ویسے یہ ٹاپک بڑا طویل ہے اور اس پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے۔ فلسفی ایک ڈیفرنٹ ڈسپلن ہے، آئیڈیالوجی اسی سے ریلیٹڈ ایک ڈسپلن اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی ہے، اس کے ڈیفرنٹ فیچرز ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آئیڈیالوجی کو پڑھا، کافی ڈیٹیل سے پڑھا، اور تھیوری بھی اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، کیونکہ اردو میں اگر آپ دیکھیں تو آئیڈیالوجی کو بھی نظریہ کہا جاتا ہے اور تھیوری کو بھی نظریہ کہا جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا۔ اور پھر جب ہم آئیڈیالوجی کو پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی آئیڈیالوجی میں جب ہم کہتے ہیں یہ آئیڈیاز سے نکلا ہے اور بلیف سے نکلا ہے، ویلیوز سے نکلا ہے، تقریباً یہی چیزیں ہم فلسفی میں بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اب فلسفی کس بلا کا نام ہے۔ تو چونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے، تو جس میں ایک میجر پارٹ ہم آئیڈیالوجی کو، دین آئیڈیالوجی آف پاکستان کو، اور تقریباً یہ ہم 5th ویک سے پھر کانسٹیٹیوشن کی جانب ہم نکلیں گے، یا 6th ویک سے ہم نکلیں گے، اور پھر ہم اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی ہم کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز جتنے بھی 1956، 62 اور 73 کے کانسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن ابتدا میں آئیڈیالوجی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے یہ لفظ سنا ہوا ہے بہت عرصے سے، کافی جب ہم یقیناً جب ہم 9 کلاس میں ہوتے تھے، 10 کلاس میں ہم آئیڈیالوجی کو پڑھتے تھے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کا لفظ آتا تھا، ویسے بھی عام زندگی میں آئیڈیالوجی کا لفظ آتا ہے، تو یہ ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس کو سمجھنا بہت اہم ہو جاتا ہے کہ فلسفی، آئیڈیالوجی اور تھیوری میں کیا فرق ہے۔ تو اس لیکچر میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے، اور مختصراً اس کو پڑھتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بھی اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، فلسفی کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ یہاں سے واضح طور پہ نظر آئے آپ کو۔ اچھا جی، فلسفی جس کو اردو میں کہتے ہیں فلسفہ۔ فلسفہ کس بلا کا نام ہے؟ یہاں پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں میں تقریباً اسی کو بیان کروں گا، میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ فلسفہ دراصل وہ فنڈامنٹل کویسچنز ہوتے ہیں، وہ بنیادی سوالات ہوتے ہیں جو زندگی کے حوالے سے، ایگزسٹنس کے حوالے سے، زندگی کے وجود کے حوالے سے، کہ یہ کائنات کیوں ہے، یہ زندگی کیوں ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیسے وجود میں آیا، یہ اس کے ایگزسٹنس یعنی کریشن کے ایگزسٹنس، لائف کے ایگزسٹنس کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، وہ فنڈامنٹل کویسچنز ہوتے ہیں جو اس کی اسٹڈی کو ہم فلسفی کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کویسچن ہے واٹ از دا میننگ آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ وہ کویسچن ہے جس کا آنسر سائنس کے پاس نہیں ہے۔ سائنس اب دیکھیں نا، ایک فرق یہ بھی آ جاتا ہے کہ فلسفی اور سائنس میں کیا فرق ہے۔ فلسفی دراصل کریٹیکل تھنکنگ اور جو ہے وہ قیاس پر اور منطق پر، لاجک پر بیسڈ ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ ٹوٹلی ایویڈنس پر بیس ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ بات کریں کہ کسی کی زندگی کیسے آتی ہے، فار ایگزامپل انسان کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کے بننے کا جو طریقہ کار ہے، ظاہری بات ہے وہ سائنس میں ذکر ہے، اور کافی ڈیٹیل کے پودوں کے حوالے سے ذکر ہے، ان کی پولینیشن کیسے ہوتی ہے، فوڈ کیسے وہ تیار کرتے ہیں، کیسے وہ اپنی زندگی کو سروائیو کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، وہ بڑا ایویڈنس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بنا ہے، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ تو فلسفی اس کو آنسر کرتا ہے، واٹ از دا میننگ آف لائف، زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس قسم کے جو سوالات ہوں گے وہ فلسفی کے ڈومین میں آئیں گے۔ ہاؤ ڈو وی نو واٹ از ٹرو، ہم کیسے جانیں گے کہ سچائی کیا ہے۔ اب ظاہری بات یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا آنسر کسی اور علم کے پاس نہیں ہے، جیسے سائنس کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ فلسفی ان کویسچنز کو، یہ جو فنڈامنٹل کویسچنز ہیں زندگی کے حوالے سے، ایگزسٹنس کے حوالے سے، نالج اینڈ ویلیوز کے حوالے سے، جو فنڈامنٹل کویسچنز ہیں، اس کا جواب فلسفرز اور فلسفی کے پاس اس کا ڈیفینٹ جواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کرنے کے لیے، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو انکریج کرتا ہے، آپ کی ریفلیکشن کو انکریج کرتا ہے، یعنی جس نگاہ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے، لاجک کے ذریعے جو آپ کو
انالوجی کے ذریعے، قیاس کے ذریعے آپ اس سوال کی تہ تک جائیں گے. یعنی اٹس ایبسٹریکٹ اینڈ یونیورسل. یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے. ایبسٹریکٹ کا مطلب ایک ایسی چیز ہے جو خیالی چیز ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ہی آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی میٹر ہے کہ جس کو آپ اسٹڈی کر کے اس کے کیمیکل فیچرز یا اس کے فزیکل فیچرز بیان کر کے اس کو ثابت کر دیں گے، بلکہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو فلاسفرز جو ہوتے ہیں نا، جس طرح یہاں پر دو فلاسفرز کا میں نے ذکر کیا، سقراط ایک فلسفی تھا، ایمینوئل کانٹ ایک فلسفی تھا. تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ موریلٹی کے حوالے سے، ریالٹی کے حوالے سے یا ہیومن نیچر کے حوالے سے بالکل ہی جو ہے ان کے جو آئیڈیاز تھے ان کو ایکسپلور کیا ہے. یعنی اپنی منطق کے حساب سے اور اپنی سوچ کے حساب سے، جو ان کی ریفلیکشن تھی، جو ان کی کریٹیکل تھنکنگ تھی، جو ان کا لاجک تھا، اس کے حساب سے انہوں نے ان چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفی جو ہے یہ وہ فاؤنڈیشن بلڈنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو دنیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک فریم ورک دیتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں، سچائی ہے، موت ہے، ایگزسٹنس ہے، دنیا کا وجود ہے، انسان کا وجود ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کائنات کا مقصد ہے، اس کائنات کا خالق ہے. ظاہری بات ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے راؤنڈ اباؤٹ موجود ہوتی ہیں. یہ سائنس سے ہٹ کر ہوتی ہے، سائنس اس کو ثابت نہیں کر سکتا، یہ سائنس کے ڈومین میں نہیں آتی. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر جو آپ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، جن کا میں نے ذکر کیا، ان چیزوں کے حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ٹول ہے اور جو فریم ورک ہے وہ آپ کو فلسفی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی. آئیڈیالوجی کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بات کی. بنیادی طور پر آئیڈیالوجی جو ہے، جس کو ہم نظریہ بولتے ہیں، آئیڈیا اینڈ لوگوس سے نکلا یہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دا اسٹڈی آف آئیڈیاز. یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا. بنیادی طور پر آئیڈیالوجی ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. Ideology is a system of beliefs or ideas that shape how people view society and their role in it. آئیڈیالوجی بنیادی طور پر یہ بلیوز کا وہ سسٹم ہے یا آئیڈیاز کا وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا رول جو ہے کسی لوگوں کا کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے. یعنی یہ بیسیکلی بلیوز کا، عقائد کا اور آئیڈیاز کا وہ مطالعہ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کیا کر سکتے ہیں اور کیا ان کا کردار ہے. یعنی فلسفی کے بالکل برعکس آئیڈیالوجی جو ہے وہ مور پریکٹیکل اور ایکشن اورینٹڈ ہے. یعنی یہ کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے. جس طرح ہم نے فلسفی کے حوالے سے کہا کہ وہ ایبسٹریکٹ چیز تھی، بالکل ایک خیالی چیز تھی کہ جس کے بارے میں ہم اپنے لاجیکل اور کریٹیکل تھنکنگ سے کوئی فیصلہ کرتے تھے. یہاں پر یہ نظریہ خیالی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز کے اوپر نہیں بیس ہے، بلکہ یہ بالکل جس طرح یہاں پر ہے ایکشن اورینٹڈ ہے، بالکل پریکٹیکل ہے. مثال کے طور پر یہ جن کویسچنز کو آنسر کرتا ہے وہ یہ ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے، ہاؤ شوڈ سوسائٹی بی آرگنائزڈ. ایک سوسائٹی کو کس طرح آرگنائزڈ ہونا چاہیے. واٹ از دا بیسٹ وے ٹو اچیو جسٹس. جسٹس کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں، یعنی مور پریکٹیکل. یعنی یہ بالکل ایسے کویسچن ہے کہ جس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، جس کے لیے ایکشنز درکار ہو سکتے ہیں. وہ ایکشنز اپنی نظر سے اور اپنے مشاہدے میں آپ اس کو لا بھی سکتے ہیں. جس طرح کہ آئیڈیالوجی ہمیں ڈفرینٹ جو ان کے بلیفس ہیں یا جو ان کے جو تھاٹس ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. جیسے آئیڈیالوجیز لائک لبرلزم، سوشلزم، فیمنزم، یہ وہ سسٹمز ہیں کہ جو ایک خاص گولز اور ویلیوز کے ساتھ منسلک ہیں. یعنی ظاہری بات ہے جو فیمنزم کا نظریہ ہے وہ اس کا ایک خاص گول ہے، یعنی وہ عورتوں کے حقوق کو لے کر کام کرے گا. سوشلزم جو ہے وہ ایک کلاس لیس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. لبرلزم جو ہے اس کے برعکس جو ہے وہ فری مارکیٹ اور فری ٹریڈ کی بات کرے گا. اس کے لیے ان کے پاس آرگومنٹس ہوں گے، ان کے بینیفٹس ہوں گے. ظاہری بات ہے پھر سوشلزم جب یہ نظام کی بات کرے گا تو وہ لبرلزم پر کچھ تنقید کرے گا. وہ تنقید آرگومنٹس کے ساتھ کرے گا کہ سوشلزم والے کہیں گے کہ ہم سوشلزم کو کیوں فالو کر رہے ہیں، لبرلزم میں کہاں پر خامیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، وہ یہ ثابت کریں گے، تبھی جا کر وہ سوشلزم کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پیش کریں گے. اس طرح فیمنزم کے حوالے سے بھی ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پر جو آئیڈیالوجی ہے، دا اسٹڈی آف آئیڈیاز ہے، وہ بالکل پریکٹیکل ہے، یعنی وہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے.
آئیڈیالوجی وہ چیز ہے جس کو ہم لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی نہیں، اکثر و بیشتر یہ مومنٹس کو جنم دیتا ہے. ظاہری بات ہے اس پر مومنٹس چلتی ہیں. فار ایگزامپل کہیں پر لبرلزم ہے اور وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر سوشلزم کی بات کریں گے، تو سوشلزم والے باقاعدہ مومنٹس چلائیں گے، جلد سے جلوس نکالیں گے، احتجاج کریں گے، لڑائیاں لڑیں گے. تو آئیڈیالوجیز کے بیس پر مومنٹس بنتی ہیں، پالیسیز شیپ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کانفلکٹس بھی آتے ہیں جب دو آئیڈیالوجیز کلیش میں ہوتے ہیں. اس کا پہلی دفعہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اگزامپل دی تھی کہ فار ایگزامپل جب دو آئیڈیالوجیز آپس میں کلیش میں ہوتے ہیں، اس سے کنفلکٹس جنم لیتے ہیں، جس طرح اپنے کولڈ وار کے دوران دیکھا. تو یہ بیسیکلی آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن ہے. مثال کے طور پر جس طرح کمیونزم ہے، تو کمیونزم ایک آئیڈیالوجی ہے اور وہ ایڈوکیٹ کرتی ہے ایک کلاس لیس سوسائٹی کو، کہ سوسائٹی میں کوئی کلاس نہیں ہوگی، کوئی امیر غریب نہیں ہوگا، تمام لوگ ایک جیسے ہوں گے. یہ جو ہے بنیادی اس کا کرکس ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ فری مارکیٹ کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، پرائیویٹ اونرشپ ہوگی، اور مارکیٹ میں اور ٹریڈ میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوگا، بلکہ عوام جو ہیں، یعنی جو کیپٹلز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو پروڈکشن جس طریقے سے کرنا چاہیں، اس کی جو قیمت مقرر کرنا چاہیں، یہ ٹریڈ کے لیے بہت اہم ہے. تو یہ کیپٹلزم کا ماننا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ان کے آرگومنٹس ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ان کے ویوز ہوتے ہیں، اور ان ویوز کے بیس پر ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ کس قسم کا نظام وہ چاہتے ہیں، کس قسم کی. جس طرح آپ دیکھیں نا، ان باتوں کو آپ ریلیٹ کریں ان اوپر بات سے، کہ بنیادی طور پر بیلیفز اور آئیڈیاز کا وہ نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کیسے رہیں گے اور ان کا کردار کیا ہوگا. اب ظاہری بات ہے یہ جو آخر میں نے باتیں کی، آپ ان کو ان سے ریلیٹ کریں، آپ کو بہتر طریقے پر آئیڈیالوجی کی سمجھ آئے گی. بہرحال اتنا جان لیجئے کہ آئیڈیالوجی اور فلسفی میں بنیادی فرق آپ کو میں نے یہ بتایا کہ فلسفی جو تھی وہ ٹوٹلی بیسڈ تھی ایبسٹریکٹ چیزوں کے اوپر، اور وہاں پر ہمارے پاس جو ٹولز تھے، یعنی سچ کو ثابت کرنے کے لیے، فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے، وہ کیا تھا؟ وہ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں تھا، وہ کوئی امپیریکل ریسرچ نہیں تھا، وہ کوئی ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں سائنس میں ہوتی ہیں. فلسفی میں کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، انالوجی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ لاجک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریزننگ ہوتی ہے، انالیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے. تو یہ اور کریٹیکل ریزننگ، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ٹولز ہیں کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، فیکٹ تک پہنچنے کے لیے یہ ٹولز فلسفی یوز کرتا ہے. یہ جو میں نے نام لیے، ٹھیک ہے، بڑی کامن سی باتیں ہیں. آئیڈیالوجیز کے برعکس جو ہے وہ ایک دوسرا نظام ہے جو کہ بنیادی طور پر نکلا ہی فلسفی ہی سے ہے، لیکن یہ زیادہ ایکشن اورینٹڈ ہے. اس میں کوئی تھیوری جب آپ کی کوئی آئیڈیالوجی جو آپ کی بنتی ہے، کوئی نظریہ جو آپ کا بنتا ہے، اس کے پیچھے آپ کے پاس کچھ دلائل ہوں گے. اور یاد رکھیے یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک نظریہ کیوں بنتا ہے. فار ایگزامپل لبرلزم کا نظریہ موجود ہے، تو پھر کیوں لوگوں کے دماغ میں سوشلزم جنم لیتا ہے؟ یعنی ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ لبرلزم سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوشلزم کو محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سوشلزم کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ ایون لبرلز سے لڑائیاں لڑتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، ان کو ہراتے ہیں، اور اس نظام کے بدلے میں اپنے سوشلزم نظام کو لاتے ہیں. یعنی ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ آپ کے پاس کوئی دانہ ہو. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس کوئی دانہ ہوتا ہے، آپ اس دانے کو زمین پر رکھیں، کہیں پر جو ایسی انوائرمنٹ پر رکھیں کہ جہاں پر دانے پر پریشر نہیں پڑ رہا، تو تب وہ دانہ جو ہے اس سے نئی تیغ نہیں نکلے گی. وہ نئی تیغ تب نکلتی ہے جب آپ اس دانے کو زمین کے اندر بوتے ہیں، اور وہ زمین کی مٹی کا اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، پھر آپ اس کو پانی دیتے ہیں، اور وہ پانی کے ساتھ مزید اس کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ اس کو وہ دانہ جو ہے وہ اس پر 1-2 فٹ کی مٹی ہوتی ہے، پانی دے کر اس کی زمین کی گرمائش زیادہ ہوتی ہے، تب جا کر وہ دانہ اپنے آپ کو نہیں برقرار رکھ پاتا اور وہ پھٹ جاتا ہے. جو ہی وہ پڑتا ہے تو اندر سے ایک تیغ نکلتی ہے. یہی مثال آپ لے لیجئے کہ جب ایک نظریہ ہوتا ہے، اور وہ نظریہ جب لوگوں کی، یعنی کچھ لوگوں کی یا سب لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا سوسائٹی کے اندر، تو لوگوں کے دماغ کے جو سیلز ہوتے ہیں نا وہ پھٹ جاتے ہیں،
اور پھر اس سے ایک نئی سوچ نکلتی ہے کہ بھئی یہ آلریڈی جو آئیڈیالوجی موجود ہے لبرلزم کی یا کیپٹلزم کی یا کوئی بھی ازم کی جو موجود ہے یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اب؟ تو ان کے دماغ میں پھر نیا آئیڈیا اس کے بالکل برعکس نکلتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ سسٹم ہماری ضروریات پوری نہیں کر رہا، یہ دوسرا سسٹم ہماری ضروریات پوری کرے گا، اور تب جا کر وہ دوسرا آئیڈیالوجی اس پہلے والے آئیڈیالوجی کی جگہ لے لیتا ہے۔ لہٰذا ایک نیا آئیڈیا تبھی جا کر جو ہے اس کا اوریجنیٹ ہوگا جب کوئی ایگزسٹنگ جو آئیڈیالوجی ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پائے گا، تو پھر اس کی جگہ ایک نئی آئیڈیالوجی جو ہے وجود میں آئے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ آئیڈیالوجی جو ہے اس کو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک روڈ میپ ہے۔ کس چیز کا روڈ میپ ہے؟ جو آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے اور آپ کے پرپس کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ وہ انڈیویجول کا بھی ہو سکتا ہے اور گروپ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا، یعنی آئیڈیالوجی کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کا اپنی انفرادی نظریہ ہے، انفرادی پرپس ہے، تو انفرادی پرپس کے لیے وہ ایک انفرادی انڈیویجول آئیڈیالوجی اس کی مدد کرے گی۔ لیکن اگر کوئی کسی قوم کا ایک قومی نظریہ ہے، نیشنل آئیڈیالوجی ہے، تب جا کر وہ پوری قوم جب اس کے لیے جدوجہد کرے گی تو وہ نیشنل آئیڈیالوجی اس پوری قوم کی ایک قسم سے مدد کرے گی اور ان کو ان کا پرپس دکھائے گی، ان کو ڈائریکٹ کرے گی، ان کو گائیڈ کرے گی۔ تو آئیڈیالوجی ایک انڈیویجول کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک گروپ یا نیشن کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دونوں کو بالکل سیم طریقے سے ڈائریکشن عطا کرے گا اور ان کے پرپس کو واضح کرے گا اور ان کو گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے برعکس تھیوری جو ہے جس کو نظریہ بھی بولتے ہیں، ظاہری بات ہے اردو میں اس کو نظریہ ہی بولتے ہیں، یہ ایک سسٹمیٹک ایکسپلینیشن ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے، یعنی اس کو آپ سسٹمیٹیکلی دیکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے تھیوری پہلے تھیوری نہیں ہوتی، وہ ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تھیوری بنتی ہے یا نہیں۔ پھر تھیوری آپ سائنس میں جانتے ہیں کہ پادیر اگر اس کو چیلنج نہ کیا جائے تو پھر وہ جا کے لا بن جاتا ہے۔ لیکن تھیوری سے آپ واقف ہوں گے، اگر آپ نے سائنس پڑھا ہے، تھیوری کو جانتے ہوں گے، سائنس میں آپ نے بہت ساری تھیوریز پڑھی ہیں، ڈالٹن کی تھیوری آپ نے پڑھی ہے، اس طرح کے یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اور مختلف قسم کی تھیوریز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آئنسٹائن نے کوئی پیش کی ہے، نیوٹن نے پیش کی ہے، فلاں تھیوری ہے، فلاں گریویٹیشنل، یہ خیر وہ تو لا ہے، تو وہ اس لیے لا ہے کیونکہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا بہت دیر تک اور ابھی تک، ظاہری بات ہے۔ تو یہ جو تھیوری ہوتی ہے جس کو ہم تھیوری کہتے ہیں، یہ ایک مطلب ایویڈنس پر بیس ہوتی ہے، ایویڈنس پر، آبزرویشن پر اور لاجیکل ریزننگ پر۔ اور تھیوری جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پاس سائنس کے فیلڈ میں ہوتی ہے، سوشیالوجی میں بھی ہوتی ہے، جس طرح ٹو نیشن تھیوری ہم پڑھتے ہیں، اکنامکس میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نے مثال دی جس طرح ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان نے کیسے ایولیوشنری پروسیس طے کیا، ظاہری بات ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک تھیوری ہے، میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے گریویٹیشنل فورس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل فلسفی کے بالکل برعکس ہمارے پاس یہ جس طرح فلسفی ایک ایبسٹریکٹ چیز تھی، خیالی چیز تھی، اور آئیڈیالوجی جو تھی وہ ایک ویلیو ڈریون چیز تھی، یعنی دو مختلف الفاظ سے میں نے اس کو واضح کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو تھیوری ہے وہ ایک فیکٹ پر بیسڈ ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ریوائز بھی کیا جاتا ہے۔ اگر نئی تھیوری آتی ہے تو اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، اس کی جگہ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر تھیوری ہمارے پاس وہ ٹول ہے جس میں ہم اسپیسیفک پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، یعنی کوئی پرابلم میرے پاس آیا تو سائنٹسٹ پہلے اس کی ہائپوتھیسس کریٹ کر کے اس پر ریسرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ریسرچ کرتا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اس ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے، لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے پاس کوئی ریزلٹس آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں ہاں یہ تھیوری بن گئی۔ تو ایک پراپر سسٹمیٹک طریقہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، پراپرلی اس کو سسٹمیٹکلی چیک کیا جا سکتا ہے۔ ان سمپل ورڈز، سمری میں اگر ہم بتائیں تو فلسفی کو ہم نے کہا کہ یہ ڈیپ کویسچنز کو آنسرز کرتی ہیں، جس طرح ہم نے بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کیوں بنا، یہ زمین کیوں بنی، اس کا خالق کون ہے، یہ اس کا کس مقصد کے لیے بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یعنی بڑے کویسچنز ہیں وہ۔ آئیڈیالوجی جو ہے ہم نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر یہ کچھ عقائد ہیں، کچھ ویلیوز ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ
کیوں اور کیسے اٹھائے جائیں، جسٹس کو کیسے اچیو کیا جائے، لوگوں کو کیسے فلاح و بہبود کی طرف لایا جائے وغیرہ وغیرہ. ڈفرینٹ اس کے اکنامکل آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، سوشل آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، ریلیجس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. آئیڈیالوجی کے لیکچر میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اور ہم نے کہا کہ تھیوری جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، فیکٹ پر بیسڈ ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ ایویڈنس پر کام کرتی ہے. تو یہ ان کے اندر ڈفرینٹ جو اس کے مقاصد ہیں یا جو ڈفرینٹ اس میں جو ڈفرینس ہے بنیادی طور پر وہ میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دی. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا، بٹ کمپلیکیٹڈ ٹاپک تھا یہ، لیکن میں نے کوشش کی بڑا سمپل رہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اس کو خود سے اسٹڈی کرتے ہیں بہت چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں، کبھی کبھی اوور لیپ کر جاتی ہیں چیزیں، یعنی کبھی کبھی ان میں ایک دوسرے کے ڈومین میں گھس جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے کوشش کی بڑا سمپل رہوں، ٹو دا پوائنٹ رہوں، اور زیادہ آپ کو کنفیوزڈ نہ کروں. تو اسی لیے میں نے سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھایا کہ بھائی تھیوری، آئیڈیالوجی اور فلسفی میں بنیادی فرق کیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.